عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبہ، يريدون ان يطفئوا نور اللہ بأفواہہم ويأبى اللہ الا ان يتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ علی الجماعہ، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ رواہ احمد والترمذی رحمہم اللہ۔ وعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات وليس في عنقه بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو 9 نومبر کو جلسہ بیان اقبال میں جو میں نے خطاب کیا تھا مفصل، اسی کا ضمیمہ سمجھ لیجئے، تکملہ سمجھ لیجئے، تتمہ سمجھ لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کے ساتھ آج کی گفتگو کے ربط کو واضح کروں، پہلے ان آیات اور احادیث کے حوالے سے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے وہ الفاظ مبارکہ آپ کو سنائے ہیں جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئے ہیں بغیر کسی شوشے کے فرق کے۔ اور نوٹ کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ حضور کے سوا کسی اور اللہ کے رسول یا نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ الفاظ جوں کہ تو وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا یعنی قرآن حکیم، اور دین حق یعنی اسلام کا نظام عدل اجتماعی دے کر، تاکہ اسے غالب کریں، نافذ کریں، اس کو قائم کریں تمام کے تمام نظام پر۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو آج سنائی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ ان دونوں سے اگر آپ ملا کر نتیجہ اخذ کریں گے صغریٰ و کبریٰ کے طور پر جوڑ کر، تو ایک نتیجہ لازماً نکلتا ہے
کہ اللہ کے دیے ہوئے دین حق کا غلبہ پورے عالم انسانیت پر ہو کر رہے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے بھیجے گئے۔ یہ بات ایسی تھی کہ جو ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں سے پوشیدہ ہو گئی تھی۔ جب سے ہمارا زوال شروع ہوا، اور زوال کے بھی دو دور ہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ پہلا عروج اسلام کا اور امت مسلمہ کا، یہ ساتھ ساتھ ہوا، حضور کا دور، خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، ہوتا گیا تاکہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے آج۔ لیکن مسلمانوں کا عروج عربوں کی قیادت میں یہ جاری رہا خلافت راشدہ کے بعد بھی۔ ظاہر بات ہے، بنو امیہ کا دور حکومت، بنو عباس کا دور حکومت، پھر جو سلاطین آل عثمان سے مراد آٹومان امپائر جو ہے، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے عروج کا دور ہے۔ اگرچہ اس میں ایک زوال درمیان میں آ گیا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں، لیکن پھر ترکوں کی قیادت میں دوبارہ عروج ہوا۔ یہ عروج بھی دوبارہ جب اپنے زوال کو پہنچا ہے تو پچھلی صدی میں 1924 میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اپورڈ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چیز اتنی ذہنوں سے نکل گئی تھی لوگوں کے کہ 20ویں صدی عیسوی سے قبل اس کا تصور ہی پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کبھی اسلام کو دوبارہ غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اسلام کی نشرت ثانیہ ہو سکتی ہے۔ وہ تو جیسا کہ کہا تھا حالی نے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ہمارا دریا، ہمارا سمندر تو اتر ہی رہا ہے، اس کے اندر جزر ہی جزر ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے۔ قدرت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر مد کے بعد جزر اور ہر جزر کے بعد مد آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ بہرحال 20ویں صدی عیسوی میں اس کا غلغلہ جو ہے علامہ اقبال کے ذریعے سے بر عظیم پاک و ہند کے اندر بلند ہوا، وہ میں بھی تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، 20-25 سال ہوئے۔ ہمارے دور کے جو محدث اعظم ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ایک مجموعہ مرتب کیا، مجموعۃ الاحادیث الصحیحۃ، یعنی یہ کہ تمام ایک تو یہ کہ صحیحین ہمارے ہاں کہلاتی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کہ اس کے علاوہ بھی جو مختلف کتابیں ہیں، مختلف مجموعے ہیں، ان کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں۔ جو امام بخاری اور امام مسلم نے صحت حدیث کے لیے جو پیمانے مقرر کیے ان پر پوری اترتی ہیں، تو انہوں نے بقیہ تمام کتابوں سے بھی وہ سارا مجموعہ جو ہے، وہ بکھرے ہوئے پھول جو تھے ان کو جمع کر کے گلدستہ بنایا، مجموعۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث کا مجموعہ۔ اور اس میں پہلی مرتبہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پہلا باب کیا تھا، ورنہ ایسے تمام کتابوں کا پہلا باب الایمان ہوتا ہے، نہیں، یہاں وہ ہے المستقبل للاسلام، پہلا باب مستقبل اسلام کا ہے، مستقبل میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور عالمی غلبہ ہو کر رہے گا۔ اور اس کے تحت جو احادیث لائے ان کو ہم نے پھر بہت عام کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرا چونکہ آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے، میں ان کا متن آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن ترجمہ صرف عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے رحمہ اللہ۔ دوسری حدیث مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا کہ جو جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں
اپنے کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور خواہ کسی کمزور کے لیے کی ذلت کے باعث. یعنی یا تو یہ کہ گھر والا یا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں یا خیمے میں داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز حاصل ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے اس کا اعزاز ہوگا. اور یا وہ اگر نہیں مانے گا تو اسے جھک کر رہنا پڑے گا. یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے بن کر رہنا ہوگا. غلبہ اللہ کے دین کو ہوگا.